بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ولما فرغ من بیان حد الاسم اراد ان یذکر بعض خواصه لیفید زیادت معرفت به۔ شرح جامی اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر ہمارا 19 شروع ہے۔ ولما فرغ من بیان حد الاسم، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں، ملا جامی صاحب ملا جامی فرماتے ہیں کہ وہ جب فارغ ہو گئے یہاں پر ماتن کس سے جی اسم کی تعریف سے، ارادہ اب ارادہ کیا ہے اس بات کا کہ ان یذکر بعض خواصہ، کہ اسم کے بعض خواص کو ذکر کر دیا جائے۔ ان یذکر بعض خواصہ، کہ ذکر کریں وہ بعض خواص اسم کے، کیوں کریں؟ لیفید زیادت معرفت بہ، تاکہ اسم کی پوری طرح ایک معرفت حاصل ہو جائے یا زیادہ معرفت حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کے حوالے سے کچھ سوالات جوابات ہیں، اس کو ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ تو نفس مسئلہ تو یہاں سے بالکل واضح ہے، اور وہ یہی ہے کہ ماتن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسم کی تعریف تو ہو چکی ہے، اب خواص ذکر کر رہے ہیں۔ خواص یعنی اس کی علامتیں، کس کی؟ اسم کی علامتیں، اشرات، تو وہ ہیں تو زیادہ، لیکن یہاں پر صرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ صرف 5 کو بیان کر رہے ہیں۔ اب 5 کون سی ہیں؟ نمبر 1 لام تعریف کا شروع میں آنا، یہ اسم کے خواص میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح حرف جر کا آخر میں آنا، یہ بھی اسم کی نشانی ہے۔ تنوین کا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا آخر میں آنا، یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح مسند الیہ ہونا، یہ بھی اس میں سے ہی ہے، اسم کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اضافت کا آنا، یہ بھی جو ہے وہ، یعنی اضافت کا مطلب یہ ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے بغیر حرف جر کے۔ حرف جر کے ساتھ مضاف تو فعل بھی ہو سکتا ہے، مررت بزید، تو بہرحال اضافت بھی اس کی نشانی ہے۔ تو باقی فعل مضاف الیہ بھی اس ترتیب سے نہیں ہو سکتا، فعل تو فاعل کے ساتھ پورا جملہ بنتا ہے، تو جملہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم مضاف ہے تو آگے ینفع الصادقین پورا جملہ مل کر اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو بہرحال فعل مضاف اور مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے کنارے پر ہے، اور اسم مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز یہاں پر جو ہے مراد ہے۔